محترم سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے الحمدللہ ازواج مطہرات امہات المومنین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کی بقیہ ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام ہند تھا، اور آپ کے شوہر جن کو ابو سلمہ کہتے تھے وہ عبداللہ بن عبد الاسد تھے۔ آپ کے والد محترم ابو امیہ کے نام سے مشہور تھے، سخاوت بہت کرتے تھے، مسافروں کا بڑا خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں ذات الراکب کہتے تھے، یعنی یہ مسافروں کا توشہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان کو اجود العرب کہتے تھے کہ عربوں میں سب سے زیادہ سخی آدمی۔ آپ کی والدہ کا نام عاتقہ۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد یعنی اپنے چچا زاد بھائی سے ہوا، اپنے چچا کے بیٹے سے ہوا، اور یہ حضرت ام سلمہ شروع ہی میں اسلام سے آئی تھی، اور ان کے جو شوہر تھے ابو سلمہ یعنی عبداللہ بن عبد الاسد، یہ حضور کے رشتے میں رضائی بھائی بھی لگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اور عبداللہ بن عبد الاسد جو تھے یہ بھی سابقین اولین میں سے تھے، یعنی شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ تقریباً 11 نومبر پر یہ اسلام لائے، اور انہوں نے جب مکہ المکرمہ میں ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے حبشہ کی ہجرت دونوں میاں بیوی نے مل کر کی، اور حبشے سے واپس آنے کے بعد پھر جب مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی تو وہ بھی انہوں نے کی۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ حبشہ کی طرف جو صحابہ کی ہجرت ہوئی وہ قافلے بن کر پہلا جو 11 رکن صحابہ کا قافلہ تھا اس میں یہ حضرت ام سلمہ اور آپ کے شوہر ابو سلمہ بھی تھے۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہ دونوں پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی۔ اور جب پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی باری آئی تو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ کی ہجرت کی، لیکن آپ کی ہجرت کا واقعہ بڑا دردناک ہے، اور آپ کی ہجرت کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تو مرد خواتین نے اسلام کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج میرے دوستوں، ہم 14 اگست پر چند پرچم لہرا کر، چند جھنڈیاں لہرا کر سمجھتے ہیں ہم نے ملک پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے کہ اس ملک پاکستان کی خاطر کتنے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا، کتنے نے اپنی بچوں کی قربانیاں دی، کتنوں کی خواتین کی عفتیں تار ہوئی، کتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر اجڑتے دیکھے۔ یہ دریائے راوی سرخ ہو چکا تھا مسلمانوں کی نعشوں کے ساتھ۔ وہ قیامت کے دن جب پوچھیں گے بتاؤ مسلمانوں، اس پاکستان کی خاطر ہماری قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ تم رشوت کھاؤ، تم جھوٹ بولو، تم کرپشن کرو، تم سود کو عام کرو، بے حیائی پھیلاؤ اور انصاف کا قدم ختم کر دو۔ میرے دوستو، جہاں قیامت کے دن اللہ کی ذات پوچھے گی وہاں شہدائے وہ ہندوستان بھی ہم سے سوال کریں۔ اسی لیے ہجرت یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت بڑی قربانی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد مجھے سواری پر بٹھا کے ہجرت کے لیے ہم جانے لگے، میرا ایک چھوٹا سا بیٹا دودھ پیتا بچہ بھی میرے ساتھ تھا جس کا نام سلمہ تھا، اسی کی وجہ سے ان کو ام سلمہ کہتے ہیں۔
اور اسی کی وجہ سے ان کے شوہر کو ابو سلمہ کہتے تھے. کہتے جب ہم جانے لگے تو میرے میکے والوں کو پتا چلا کہ میرا شوہر مجھے لے کے جا رہا ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، میری سواری پکڑ کے کہنے لگے اے ابو سلمہ تمہیں جہاں جانا چلا جا، تو خود مختار ہے، لیکن تو کون ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کو شہر در شہر پھرانے والا، سواریوں پہ لے کے گھومنے والا؟ ہم اپنی بیٹی کو اجازت نہ دیں. چنانچہ وہ مجھے میرے خامد سے چھین کر میرے جو ہے میکے چلی گئی، اور ادھر سے میرے جو ہے سسرال والوں کو، بنو اسد کو پتا چلا کہ انہوں نے ہماری بہو کو چھین دیا، تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے لڑنے کے لیے. کہنے لگے اچھا اگر تمہاری بیٹی ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جا سکتی تو یہ جو بیٹا ہمارا پوتا ہے تم کون ہوتے ہو اس کو رکھنے والے؟ ہمارا پوتا ہمیں واپس ہو. چنانچہ وہ پوتے کو چھین کے لے. ادھر ماں اپنے گھر میں میکے میں، بیٹا سسرال میں، شوہر مدینہ منورہ چلا. کہتے ہم تینوں اللہ کی خاطر جدا ہو گئے. میرے دوستو ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے ماں کہاں، بیٹا کہاں، شوہر کہاں. دنیا ماں کی ممتا کی مثالیں دیتی، وہ ماں جس سے اس کے دودھ پیتے بچے کو جدا کر دیا جائے، اس کی کتنی بڑی قربانی. فرماتی ہیں میرا بیٹا بھی دور چلا گیا، میرا شوہر بھی مجھ سے دور ہو گیا. میں رات کو بستی سے باہر نکل حبطہ نامی ایک جگہ میں وہاں بیٹھ کر روتی رہتی اور بستی سے باہر کے رستے کو دیکھتی رہتی کہ شاید میں میرے بیٹے کو لے کے آؤں، شاید میں میرے بچے کو واپس لائے. ایک دن، دو دن، تین دن، صبح نکلتی، شام کو روتے ہوئے گھر واپس آ جاتی. نہ بیٹا پاس ہے، نہ شوہر پاس ہے. فرماتی ہے ایک سال گزر گیا اسی حالت میں کہ میرا بچہ مجھ سے جدا. کتنی بڑی قربانی اسلام کی خاطر صحابیہ عورتوں نے دی کہ یہاں تک کہ بیٹا وہاں ایک سال کے بعد کہتی ہے اللہ رحم کرے میرے چچا داد پر. اس نے وہ آیا، اس نے کہا ظالمو تم اس عورت کی حالت پر تو دیکھو، اپنے بچے کو یاد کر کے کتنا روتی، تم اس کے بیٹے کو واپس کرو. چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور جب میں جانے لگی تو میں جو ہے میرے سسرال والوں کو پتا چلا، انہوں نے میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیا. ہم جب مدینہ منورہ جانے لگے تو میں اکیلی، کہتے میں 3-4 دن کا سفر کر کے جب مقام تنعیم پر پہنچی تو میں نے وہاں دیکھا عثمان بن طلحہ تھے. یہ عثمان بن طلحہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے، جن کا بڑا واقعہ سنتے رہتے ہیں. اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے، بڑی عجیب بات، اسلام نہیں لائے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ عورت ہے سواری پر اکیلی ہے. کہنے لگی کدھر جا رہے؟ پوچھا انہوں نے کدھر؟ کہتی میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں. انہوں نے کہا آپ اکیلی؟ اس نے کہا میں ہوں، میرا یہ بیٹا ہے اور تیسرے اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. انہوں نے سواری کی نکیل پکڑی، چل پڑے سارے، چلو میں تمہیں مدینہ منورہ چھوڑ دیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا کتنا سفر، فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے عربوں میں ایسے اخلاق اور کردار کا بندہ بھی دیکھا کہ ایسے اخلاق، ایسی حیا آپ کے اندر ابھی مسلمان نہیں، حیا ایسی تھی کہ چلتے ہوئے سواری پر میری سواری کی نکیل پکڑ کے چلتے، جب کہیں ٹھہرنے کا موقع ہوتا تو سواری کو روکتے، درخت کی آڑ میں چھپ جاتے، میں اترتی، جب میں اتر کے سائڈ پہ ہو جاتی تو سواری کو باندھ دیتے اور پھر کسی دور درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے. اور جب جانے کی باری آتی تو آتے سواری کو میرے پاس بٹھاتے، میں اس سواری پر سوار ہوتی اور وہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے. جب جانے کا وقت ہوتا تو سواری لے کے چل پڑتے. یہاں تک کہ جب قبا کی بستی آئی تو کہنے لگے یہاں ہے تمہارے شوہر، مجھے وہاں روانہ کر کے آئے. ایسا حیات اللہ نے اس دور کے اندر صحابہ کرام جو بھی مسلمان ابھی اسلام کو قبول کیا، لیکن کسی کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن تصور کرتے تھے، کسی کی عزت کو اپنی عزت تصور کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو شوہر ہیں حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ
ساتھ جہاد کرتے رہے. آپ کے بازو پر یہاں زخم، وہ زخم کچھ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن آپ نے ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ زخم پھر ہرا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ صحابی رسول شہید ہو گئے اور وفات پا گئے. حضرت ام سلمہ عجیب بات فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کے نکاح میں کیسے ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ کہ ایک دن میں اور میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، میرے شوہر بھی مجھ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. میں نے اپنے شوہر سے باتوں میں کہا، میں نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں جنتی، اگر میاں بیوی دونوں جنتی ہو اور ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، بیوی اس کے بعد کوئی آگے شادی نہ کرے تو جنت میں بیوی اسی شوہر کو ملے. اور میں نے اسی طرح اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے، شوہر اس کے بعد کوئی نکاح نہ کرے تو جنت میں یہ دونوں ملے. کیا یہ بات ٹھیک؟ انہوں نے کہا بالکل ایسی ہے. تو کہنے لگی آؤ ہم مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی فوت ہو گیا وہ اس کے بعد دوسری شادی نہیں کرے. آج بھی ایسے ہوتے محبت میں آگے ایک دوسرے سے وعدے کرتے، کیا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے فوت ہو گیا اس کے بعد دوبارہ دوسری شادی نہیں کرے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو نے بات تو اچھی کی ہے، لیکن اگر میں تمہیں کوئی نصیحت کروں تو قبول کرے؟ اس نے کہا نصیحت کرنے کے لیے تو میں نے آپ سے بات کی. انہوں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم میرے بعد کسی سے شادی کر لے. اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد کسی سے شادی کر لے. اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے بعد میری بیوی ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما. ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد میری بیوی کو بہتر حامل عطا فرمانا جو اس کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو. اللہ کی شان دیکھیے کہ ان کے شوہر کی نصیحت اور دعا اللہ نے ان کے حق میں کیسی قبول فرمائی کہ ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ جیسے شوہر نصیب ہوئے. اور حضرت ام سلمہ خود فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، پھر وہ یہ دعا پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. جو یہ چھوٹی سی دعا پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سنتے رہتے ہیں اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے ثواب عطا فرما. وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اس مصیبت کے بدلے میں مجھے بہترین بدلہ عطا فرما. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ یہ حدیث میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہے، لیکن جس وقت میرا شوہر فوت ہوا مجھے حضور کی وہ حدیث تو یاد آئی جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. لیکن میرے دل میں یہ بات بھی گزرے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر تو بہت اچھا تھا، میرے شوہر سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے؟ دل میں یہ بھی کہہ رہی ہوں اور دماغ میں یہ حدیث بھی اللہ کے نبی کی آ رہی ہے. تو میں نے پھر زبان سے دعا پڑھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. فرماتی ہے یہ دعا میں نے اس وقت پڑھی، لیکن اس کا مجھے اثر اور تجربہ اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی کے نکاح کا پیغام آیا تو میں سمجھ گئی واقعی اے اللہ کے نبی تیرا فرمان سچ ہے کہ جو اس دعا کو پڑھتے اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت نصیب فرمائی. آپ جب جو ہے حضرت ابو سلمہ وفات پا گئے، آپ کی بیٹی زینب سے آپ امید سے تھی، جب وہ پیدا ہوئی تو آپ کی عدت ختم ہوئی. آپ کی عدت ختم ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے نکاح کا پیغام دیا، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت ام سلمہ کہنے لگی حضور نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن چند باتیں، چند عذر ہے میرے. آپ نے پوچھا کیا عذر؟ نمبر 1 میری عمر بہت زیادہ ہو چکی، اب تو میری عمر کافی ہو چکی. نمبر 2 میرے پاس یتیم بچے، میں ان بچوں کی پرورش کرنا چاہتی ہوں.
اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی میں بڑی غیرت والی ہوں، میرے مزاج میں جلدی ہے، آپ کی تو باقی بیویاں بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سوکروں سے میرا جھگڑا ہو اور آپ کو برداشت نہ لگے میں اللہ کے نبی کو دکھ پہنچانے والی بن جاؤں۔ تو یہ میرے عذر، اور ایک عذر یہ بھی بیان کیا کہ میرے بلیوں میں سے کوئی میرا سرپرست کوئی بلی نہیں ہے جو میرا نکاح کروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک تمہاری پہلی بات ہے کہ تیری عمر بہت ہو چکی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیاں خواہش کے لیے تھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے تو میری عمر تو تیرے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیرے بچے ہیں تو تیرے بیٹے میرے بیٹے، میں تیری اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالوں۔ یہاں تک تیرے ولیوں کی بات ہے تو انشاءاللہ تیرے سرپرست میرے سے شادی کرنے پر ناراض نہیں۔ یہاں تک تیری غیرت والی بات ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ آج کے بعد اس طرح کی بات آپ کے مزاج میں نہیں آئی۔ اگر تم سلمہ کہنے لگی حضور پھر میں آپ سے نکاح کے لیے تیار۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سلمہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ بڑی ہی اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے والی، آگے لوگوں تک پہنچانے والی تھی، یہاں تک کہ احادیث کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین آپ کے شاگرد، حضرت عائشہ کی آپ کے شاگردوں میں آتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو اللہ نے آپ کا شاگرد بنایا۔ حدیثوں میں سے 378 کے قریب حدیثیں صرف حضرت سلمہ سے مروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرتی، آگے لوگوں تک پہنچاتی، خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہے ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی اپنے بات سیدھے کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، ایھا الناس، اے لوگوں میری بات سنو۔ فرماتی ہے میں حضور کا خطبہ سنتے اپنے بات چھوڑ کے فوراً جا کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی کہ کہیں حضور کی کہی ہوئی کوئی بات مجھ سے رہ نہ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ حضور نے کوئی بات فرمائی ہو اور میں سن نہ سکوں۔ فوراً جا کر میں کھڑی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے بہترین سوالات کیے حضرت سلمہ۔ ایک دفعہ حضرت سلمہ کہنے لگی آؤ میں تمہیں حضور کی بتاؤں کہ حضور نماز میں قرأت کیسے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے بتائیں۔ انہوں نے کہا حضور جب نماز میں قرأت کرتے تھے آپ قرآن کی ہر آیت کو جدا جدا پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین رکع، الرحمن الرحیم وقف، مالک یوم الدین۔ یہ نہیں کہ الحمد سے شروع کیا اور الضالین پہ جا کے سانس لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہر آیت کو جدا جدا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو جدا جدا پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا اے اللہ کے نبی میں دیکھتی ہوں کہ قرآن میں تو عورتوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات کی تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ لمبی قرآن کی آیت ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں۔ اور پھر میں نے ایک دفعہ کہا اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، عورتوں کو وراثت میں آدھا حصہ ملتے ہیں اور عورتیں جہاد پہ نہیں جاتی، مرد جہاد پہ جاتے ہیں، تو مردوں کو اتنی بڑی فضیلت، عورتوں کو فضیلت دی۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اے ایمان والو تم اس چیز کی حرص میں نہ پڑو جس کی وجہ سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اگر عورت یہ کہے کہ میں بھی مرد کے ہم پتہ ہو جاؤں، ایسے نہیں ہو سکتی۔ آج بھی یہ یورپ ہمارا دین بنا ہے کہ مسلمان جو ہے عورت کو مرد کے برابر لاؤ، عورت کو مرد کے برابر لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مرد کرتے ہیں وہ سب حقوق خواتین کو دو۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، مرد طاقتور قوی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے جب ایک شخص قتل سے بھاگتے ہوئے بیت اللہ میں جا کے چھپے،
اور ایک لشکر اس کو قتل کرنے کے لیے آئے، وہ جو بیت اللہ میں چھپنے والا حق پر، اور وہ جو اس کو لشکر قتل کرنے کے لیے آئے گا وہ ناحق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک میدان کے اندر جب وہ پہنچیں گے تو پورے کا پورا لشکر زمین کے اندر کرے۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ جو لشکر زمین پہ جائے گا، کیا اس لشکر کے آس پاس کے جو لوگ ہوں گے جو اس لشکر کا حصہ نہیں اور جو اس کو پسند بھی نہیں کرتے، کیا وہ بھی ان کے ساتھ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، وہ بھی اس دنیا کے اندر ان کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، آخرت میں اللہ ان کو جدا جدا کرتا ہے، آخرت کے فیصلے۔ اس لیے میرے دوستوں کہا جاتا ہے کہ اگر آج بندہ یہ کہے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانے فلانا گناہ کرتا ہے تو کرتا رہے، اس دنیا میں اگر اللہ کا عذاب کسی کے گناہ کی وجہ سے آیا تو مسجد میں بیٹھنے والا نمازی بھی بچے، تو مسجد میں سجدے میں گرنے والا بھی بچے، اس لیے کہ یہ امت اجتماعی امت، ہر ایک کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری۔ تو فرمایا کہ اس لشکر کے ارد گرد والے لوگ وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین میں چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرماتی ہیں۔ ایک دفعہ میں اور حضرت میمونہ بیٹھی ہیں اللہ کے نبی کے پاس، ادھر سے ایک نبینا صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کے بارے میں عبس و تولى کی صورت آئی۔ وہ نبینا کہتے ہم نے سوچا کہ یہ نبینا ہے، ہمیں اٹھ کے جانے کی کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھی اٹھو، تو کیوں نہیں اٹھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے صحابی آ جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو نبینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہو، تمہیں تو آنکھوں سے نظر آتے، اگر ان کو نظر نہیں آتا تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے دوستو، جس طرح مردوں کا خواتین کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح خواتین کا مردوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے، کہ وہ نبینا صحابی وہ تمہیں نہیں دیکھتے، تم تو ان کو دیکھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد ہمیں وہاں سے ہٹا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ بہت بڑا قصہ کہ اللہ نے آپ کو سمجھداری بڑی عطا فرمائی تھی، حسن بھی کمال کا عطا فرمایا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ کے حسن پر رشک آتا، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، سمجھداری بڑی عطا فرمائی تھی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ دانشور عورت سی حضرت ام سلمہ۔ آپ کی دانشوری کا پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، لمبا قصہ آپ سنتے رہتے ہیں صلح حدیبیہ کا واقعہ، کہ سب نے حضور عمرے کے لیے گئے تو کافروں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے، شرائط طے ہوئی، شرطیں ساری وہ تھیں جو کفار کے حق میں تھی، حضور کے خلاف تھی، یعنی ایک طرفہ صلح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح میں یہ شرط بھی طے تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی اب عمرہ تو کرنا نہیں، لہذا احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو۔ صحابہ کرام کی بات سنی تو صحابہ پر بڑا غم تھا کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عمرہ نہیں کرنا، تو صحابہ کرام خاموش بیٹھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ بھئی اپنے جو ہے سر اٹھا دو، احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو۔ صحابہ کرام بیٹھے افسوس کی وجہ سے۔ تیسری دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہنے کے بعد غصے سے کہتے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ سر اٹھوا دو، احرام کھول دو، لیکن یہ میری بات کی طرف توجہ نہیں۔ اگر تم میں سلمہ رضی اللہ عنہ میری کہنے لگی اللہ کے نبی آپ گھبرائیں نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے احرام کھلوانا چاہتے ہیں، میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں، آپ ان سے کچھ نہ کہیے، اس لیے کہ صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن غم کی وجہ سے اس وقت یہ احرام کی چادریں نہیں کھول رہے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ گھر سے باہر نکلیے، صحابہ کو کچھ نہ کہیں، آپ خود اپنا احرام کھولیں، اپنا سر اڑوائیں، اپنا جانور ذبح کریں، آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ ہی سر اڑوا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح کیا تو صحابہ نے تو حضور کو دیکھ کے جانوروں پہ چھریاں چلائیں، احرام کی چادریں کو سر اڑوا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ ام سلمہ نے کیسی بہترین رائے دی، کیسا بہترین مشورہ دیا۔ حضور ایسی ایسی خواتین تھی
جو گھر میں آنے والے شوہر کو تسلی دیتی اور بہترین رائے دیتی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ نے جو حضور کو مشورہ دیا تھا، اس سے اس کی کمال عقل کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی عقل مند خاتون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کس موقع پر کیا کام کرنا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپے حکمت ہی حکمت، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کو آپ کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا صحابہ کتنی بھی ازواج مطہرات تھی، ان میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائی۔ سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، باقی سب ازواج مطہرات آپ سے پہلے ہی دنیا سے وفات پا چکی تھی۔